باپ کا علم بیٹے کو نسبت ہو پھر قابل میراث یعنی باپ کا علم جب تک آپ کو نہیں آئے گا آپ کو وراثت نہیں ملے گی۔ باپ کے صرف زمین جائیداد کے وارث ہونا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، میٹھا میٹھا لپ لپ کھٹا کھٹا، یہ آج کے لوگوں کا مزاج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو محنتیں کی تھی وہ بھی وراثت ہے، اصلی وراثت ہے۔ زمین تو آج آتی ہے پھر بک جاتی ہے، بٹ جاتی ہے، جائیداد آتی ہے مٹ جاتی ہے، لیکن اصل وراثت وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس علاقے میں دین کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، محبت اور معرفت کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں اللہ نے ان کے ذریعے سے یہاں پر کام کیا۔ آپ کے بزرگان دین یا ہم سب کے بزرگان دین، حضور اکرم علیہ السلام 1400 سال 1500 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، آج ہم تک دین کیسے پہنچا؟ حضور نے تو ہم سے نہیں کچھ کہا، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، کیسے پہنچا بولیے؟ ہمارے باپ دادا کے ذریعے میں پہنچا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ اس راستے پر نہ چلے ہوتے، انہوں نے اپنی نسل کو، پھر انہوں نے اپنی نسل کو نسل در نسل پشت در پشت، اگر یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ ایمان اور یہ عرفان، یہ محبت، یہ تقویٰ، یہ تقدس، یہ اخلاص اگر ان کے سینہ سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے ہم تک نہ آتا تو ہم مسلمان ہوتے۔ کیا ہماری ذمہ داری اب ختم ہو گئی کہ ہم کو اپنی نسلوں تک نہیں پہنچانا؟ ذمہ داری اب ہم پر شروع ہوئی۔ انہوں نے جو کام کرنا تھا کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے۔ اب جو لوگ زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے اس وراثت کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ جب تک اپنے علم میں، اپنے باپ دادا کے علم کو ہم حاصل نہیں کریں گے، ہم میراث کے لائق نہیں، وراثت کے ہم حقدار نہیں، ہم نالائق فرزند ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا عہد کریں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین میں اسلام کی، دین کی حفاظت کی، اور اب تک سارے کے سارے مسلمان داڑھی، ٹوپی، کرتا، مسجد، مدرسہ، نماز کی شکل میں موجود ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، علم سے نہیں جوڑیں گے، تو کل وہ نہیں تو ان کے بچے مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کو اس دن سے بچائے۔ پھر آپ پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کی قبر کا نشان بھی بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری اور ہمارے تمام بزرگوں کی طرف سے یہ وصیت سمجھا جائے کہ اس وراثت کو، جو وراثت کے آپ کو اپنے باپ سے، اپنے دادا سے ملی ہے، اس کو اگلی نسل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے۔ بات سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا ہی اصل چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آپ کو جوڑیں، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جوڑیں، بدمعاملگی سے اپنے آپ کو ختم کریں، اور آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کریں۔ اتحاد کی بنیاد دین ہونا چاہیے۔ زمین جائیداد پر اتحاد کبھی نہیں ہوگا۔ زمین جائیداد کی بنیاد پر، یا دنیا کی کسی بنیاد پر اتحاد قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد کی صرف ایک ہی بنیاد ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ ایسے کلمے پر جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا آدمی ہو، کلمہ ایک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، پیغمبر ہمارے ایک ہیں، خانہ کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ سارے مسلمان، ہر کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو، سب بزرگوں کو مانتے ہیں۔ سارے مسلمان، اب وہ کسی مسلک کے ماننے والے ہوں، وہ سارے ائمہ کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ پھر ہم میں آپس میں اختلاف کیوں؟ زمین جائیداد کی بنیاد پہ جھگڑا کیوں؟ نفسانیت کی بنیاد پر انتشار کیوں ہم کسی کا نام غلط کیس میں پھنسانے کے لیے تیار ہیں، جھوٹا مقدمہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہمیں زمین کے نیچے جانا نہیں ہے؟ کتنے لوگ یہی قبرستان میں گھوم کے آیا، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ سب قبرستان میں نیچے جا چکے ہیں، اپنے کیے کا حساب دے رہے ہوں گے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم کو اپنا کام ٹھیک کرنا ہے۔ تلک امۃ
قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ جماعت تھی، وہ طبقہ ہے جو گزر چکی، ان کے لیے ان کا کیا کام آئے گا، آپ کے لیے آپ کا کیا کام آئے گا، تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا و رسول